بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے سے وہ کون سا پرندہ پیدا ہوتا ہے اور وہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے کیا کرتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود تیزی سے اس کے منہ سے نکلتا ہے، پھر کوئی جنگل اور دریا، مشرق و مغرب باقی نہیں رہتا مگر وہ درود وہاں گزرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں بن فلاں کا درود پاک ہوں، جسے اس نے اللہ پاک کی تمام مخلوق سے افضل حضرت محمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا ہے۔ پس ہر چیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتی ہے اور اس درود سے ایک ایسا پرندہ پیدا کیا جاتا ہے جس کے 70,000 بازو ہیں، ہر بازو میں 70,000 پر ہیں، ہر پر میں 70,000 سر ہیں، ہر سر میں 70,000 چہرے ہیں، ہر چہرے میں 70,000 منہ ہیں، ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہیں، ہر زبان 70,000 لغات سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اور سب کا ثواب اس شخص کے لیے لکھا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری زبان پر، تمہارے کلام سے، تمہارے دل میں خیالات سے، تمہارے بدن میں، تمہاری روح سے، تمہاری آنکھوں میں نور بصارت سے اور تمہارے کانوں میں قوت سماعت سے زیادہ قریب رہوں؟ فرمایا جی ہاں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو۔ ناظرین، اگر آپ گناہوں کا علاج چاہتے ہیں اور دنیا کے ہر غم کا علاج چاہتے ہیں تو آئیں ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کا علاج سنتے ہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو اس میں کوئی شک ہونا چاہیے نہیں نا۔ تو ناظرین، ایک بار حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بہت درود اور وظائف پڑھتا ہوں، تو درود کتنا مقرر کروں؟ فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا، چوتھائی حصہ؟ فرمایا جتنا چاہو، اگر درود بڑھا دو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، نصف؟ فرمایا جتنا چاہو، اگر اور بڑھا دو تو زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، دو تہائی؟ فرمایا جتنا چاہو، اگر اور بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، اب میں سارا وقت درود ہی پڑھوں گا۔ ارشاد فرمایا، پھر تو یہ تمہارے غموں کو کافی ہوگا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ جب کبھی آپ اپنا موازنہ کرنا چاہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی بھی ہیں کہ نہیں، تو رات کی تنہائی میں دھیان لڑایا کرو کہ کتنی دفعہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان پر آیا، کتنی دفعہ درود شریف پڑھوایا گیا آپ سے دن بھر میں۔ وہ جو رب العزت ہے نا، کبھی کسی غیر یا ایسے انسان کی زبان پر اپنے محبوب کا نام آنے ہی نہیں دیتا جس سے وہ ناراض ہو۔ دنیا داری میں الجھائے رکھتا ہے انہیں ہر وقت، اور یہ بات تو آپ دل سے نکال ہی دو کہ درود شریف آپ خود پڑھتے ہو، رب العزت آپ کو یاد دلاتا ہے کہ پڑھو، آپ کا دھیان اس طرف لاتا ہے کہ پڑھو۔ درود شریف یاد کرو کہ اچانک آپ کے دل کو اداس اور بھاری کر دیا جاتا ہے تو آپ فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہو، یہ بھی عنایت ہی عنایت ہے میرے رب کی۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال کا وقت آیا تو آپ اپنے بیٹے شیش کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے، حضرت شیش، میں جا رہا ہوں، ساری زندگی ایک کام یاد رکھنا۔ حضرت شیش علیہ السلام عرض کرنے لگے، ابا جی وہ کون سا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وقت، ہر روز اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہنا۔ حضرت شیش علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، جب اللہ کریم نے میرے اندر روح پھونکی تھی تو میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پر لکھا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ درود پاک ایک ایسا راز ہے جو اس کا بید پالے تو والدین سمیت خود بھی اور آنے والی نسلیں بھی اس سے جلا پاتی ہیں۔ درود پڑھنے والا رحمن و رحیم و رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ رحمت میں آ جاتا ہے۔ جانور ذبح کرنا سنت ابراہیمی ہے،
اور نفرتوں کو ذبح کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔